بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حضرات، ہم نے پچھلی نشستوں میں ایک سفر کا آغاز کیا تھا جس کا نام تھا خود سے خدا تک۔ اس سفر میں ہم نے بہت ساری چیزوں کو زیر بحث لایا اور بہت ساری چیزوں پر غور کیا۔ اس کے بعد پچھلی نشست میں ہم نے اس بات کو دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح دکھاوے کو شرک سے تشبیہ دی ہے۔ آقا کریم کی حدیث مبارکہ بھی ہم نے ڈسکس کی، من صلی یرائی فقد اشرکا، من صام یرائی فقد اشرکا، من تصدق یرائی فقد اشرکا۔ اب ہمارے آگے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر رب تک پہنچنے کے راستے میں ان چیزوں کی کیا اہمیت ہے؟ ہم نماز اور اس کے بعد روزہ اور اس کے بعد صدقے کو کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ پہنچنا تو ہم نے رب تک ہے، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ منزل جتنی عظیم ہو اس منزل کے سفر کی تیاری بھی اتنی زیادہ مشکل ہوتی ہے، اتنی زیادہ بڑی ہوتی ہے، اتنی زیادہ محنت طلب ہوتی ہے۔ ہم نے بہت ساری چیزوں کو دیکھا، ہم نے دکھاوے کو دیکھا، ہم نے یہ بات دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ ہدایت صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ ہم نے ان تمام چیزوں کو کور کیا، ان تمام چیزوں کو دیکھ لیا کہ کون کون سے کام ہم نے نہیں کرنے۔ اب ہمارا جو سفر شروع ہو رہا ہے، اب ہماری جو گفتگو شروع ہو رہی ہے وہ اس موضوع پر ہے کہ رب کے راستے کا جو زاد راہ ہے وہ کیا ہے۔ رب تک پہنچنے کا جو راستہ ہے، جو سفر ہے، اس کی تیاری کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ جب بھی کسی منزل پر پہنچنا ہو اس کی تیاری پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مسافر اپنی منزل پر پہنچ پایا ہے یا نہیں پہنچ پایا۔ مثال کے طور پر میں نے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے، مثال کے طور پر میں نے فیصل آباد سے لاہور جانا ہے، تو مجھے اس کے لیے تیاری کرنی پڑے گی، مجھے اپنی گاڑی دیکھنی پڑے گی، گاڑی کے اندر ہوا اس کے ٹائر میں پوری ہے، اس کے اندر پیٹرول ہے یا ڈیزل ہے، میرے پاس جو سفر گزرنا ہے کچھ کھانے پینے کے لیے پانی وغیرہ ہر چیز موجود ہے۔ اگر تمام چیزیں میرے پاس موجود ہوں گی، میں ان کی تیاری کر کے رکھوں گا، تو میرے لیے میرا سفر اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا۔ مجھے اگر کوئی راستے میں مشکل بھی درپیش آنی تھی تو جب میں نے تیاری کی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس تکلیف سے بری کر دیا، اس اذیت سے بری کر دیا۔ لیکن اگر میں اس میں لاپرواہی اختیار کرتا ہوں، میں اپنی گاڑی پر توجہ نہیں دیتا، اس کی مینٹیننس نہیں کر کے رکھتا، اپنے سفر کے لیے میں ان چیزوں کے اوپر دھیان نہیں دیتا جو مجھے سفر میں ضروری ہیں، تو یقینی بات ہے کہ راستے میں مجھے کچھ نہ کچھ مشکل کا سامنا ضرور ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اپنی منزل تک پہنچ نہ پاؤں۔ حضرات، اب کچھ ایسی چیزیں ہیں، ہم نے ان چیزوں کو دیکھ لیا کہ اس سفر پہ جانے سے پہلے جو کام نہیں کرنے، جن میں دکھاوا تھا، جن میں پرہیزگاری اختیار کرنا تھا اور برے کاموں سے بچنا تھا، جن میں عبادات کی اصلی روح تک پہنچنا تھا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں اس سفر پہ جانے سے پہلے کون کون سی چیزوں کی ضرورت ہے۔ اگلی چند اقساط میں، اگلی چند نشستوں میں ہم ان کو ڈسکس کریں گے، ان کے بارے میں اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو اس سفر میں ہمارے لیے ضروری ہیں، جو اس سفر میں ہمارے لیے گاڑی کا یا گاڑی میں موجود پیٹرول کا یا ڈیزل کا کام کریں گی۔ حضرات، سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے اس کا نام ہے قربانی۔ اب قربانی کیسے ضروری ہے؟ موضوع کو ذرا سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کے لیے قربانی کو ایک انتہائی اہم پوائنٹ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بھی پیش کیا ہے کہ ایک مومن کے لیے قربانی دینا بہت ضروری ہے۔ اب یہ وہ قربانی نہیں ہے جو ہم ہر سال بعد
بڑی عید کے موقع پر کوئی بکرا قربان کر کے قربانی دیتے ہیں. یہ قربانی اور ہے. مومن کے لیے جس قربانی کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ کسی ایک مخصوص وقت کے لیے قربانی نہیں ہے. اس کے بعد جب انسان قربانی دینا شروع کر دیتا ہے اور مومن جو ہے وہ قربانی کے مقام پر آ جاتا ہے، پھر اس کے لیے یقین کا سفر ہونا ضروری ہے. اب یقین کے اندر 3 مقامات ہیں: علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین. یاد رکھیے کہ اسلام اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے. کوئی اور راستہ ہم اس میں ڈسکس نہیں کر رہے کہ رب تک پہنچنا ہے تو کوئی اور راستہ ڈسکس کیا جائے. اللہ تک پہنچنے کا راستہ دین اسلام ہی ہے. لیکن فرق یہاں پہ آتا ہے کہ ہم نے دین اسلام کو آخر کتنا سمجھا ہے. آیا کہ ہم نے صرف 33 نمبر لیے ہیں کہ ہم پاس ہو سکیں، یا پھر ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم 100/100 لے سکیں. لیکن ہمارے لیے لمحہ فکر یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری مکمل توجہ صرف وہ جو 33 نمبر ہیں ان کے اوپر ہمیشہ لگی رہتی ہے کہ صرف وہ 33 نمبر مل جائیں اور ہم پاس ہو جائیں. ہماری توجہ 100/100 پر کیوں نہیں ہے؟ یقین کے سفر کے بعد اللہ تعالیٰ نے دین اسلام جو ہمیں تحفہ عنایت فرمایا اس میں 4 مراحل ڈسکس کیے جائیں گے: شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت. ان مراحل میں جب ہم ان کو ڈسکس کر لیں گے، پھر اس کے بعد عشق کا سفر شروع ہوگا. اس میں فقر کو ڈسکس کیا جائے گا. اس کے اندر اس بات کو ڈسکس کیا جائے گا کہ عشق مجازی اور عشق الہی میں کیا فرق ہے، اور عشق الہی کس چیز کا نام ہے. یہ 3-4 مراحل میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. اگلی ایک ساتھ میں ہم قربانی کے اوپر گفتگو کا آغاز کریں گے اور دیکھیں گے کہ قربانی کس چیز کا نام ہے. آیا کہ ہر سال جو ہم ایک جانور ذبح کرتے ہیں اس کا نام قربانی ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ نے ہم سے کوئی اور قربانی مانگی ہے؟ تب تک کے لیے اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات اگلی نشست میں ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.